موبلائز کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں، تو شاید ڈائیلاگ شروع ہی نہ ہو سکے. ایگزیکٹلی کیا سٹیٹس ہے ڈائیلاگ کا جی؟ کہ اگر نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب خود، اور پھر ہمارے پانچواں نام جو تھا تو انہوں نے اشارے میں ہی کہہ دیا، اگر یہ نام ہو جائیں اور یہ بیٹھ جائیں تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں انیشیٹو اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ شاید عمران خان خود ہی لیں گے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. اگر ہماری حکومت کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. جو سٹف انہوں نے آگے کر رکھا ہے، جو مطلب سہیل آفریدی ہو گئے اینڈ کمپنی ہو گئے، ان کی طرح وغیرہ وغیرہ جو اور ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ملک کی سلامتی، ملک کی ڈیموکریٹک سوشل نارمز پر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان تحریک انصاف میں اگر کہیں رہنماؤں کے لیول پر بات ہوگی تو میرے خیال میں بیرسٹر گوہر، علی ظفر، فواد چودھری، یہ عمران اسماعیل، شہریار افریدی، علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، شیر افضل ہو گئے، یہ وہ اسد کیسر بھی ایک حد تک اچھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ڈیموکریٹک اور سوشل نارمز پر بات کی جا سکتی تو ہے. ان لوگوں سے کب اور کوئی کچھ شروعات ہو مسائل سے سکتی ہے؟ یہ بڑے جو نام آپ نے لیے، میں بڑے وہی معتدل لوگ ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں. ان سے وہی بات چیت کا کوئی آغاز، کوئی ڈسکشن؟ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے ان کے پاس اختیار کتنا ہے؟ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے اگر ان کے مائنس کرنے کی بات ہو تو جو ان کو باہر اڈیالہ جیل کے کوئی 100-150 لوگ آتے ہیں، ان سے زیادہ ان کو مائنس کرنے والا کوئی دوسری قوت مجھے نظر نہیں آتی ہے. ایاز صادق صاحب کے پاس چل کر ڈھاکہ میں خود سے جے شنکر آ جاتے ہیں اور وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اتنا بڑا پالیسی شفٹ، وہ تو اپنے پلیئرز تک کو کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بدتمیزی پر اتر آئیے، اور جتنے بھی کھیلوں سے متعلق ایتھکس ہیں وہ تک انہوں نے جو ہے انہیں پس پش ڈال دیا تھا. یہ اتنا بڑا فیس شفٹ اور اتنی بڑی تبدیلی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد صاحب. یہ اللہ کی وہ عزتیں ہیں جو اللہ جب دینے پر آ جائے تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے. ورنہ وہ انڈیا جو کبھی ہمارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا اور اپنے کھلاڑیوں کو کہتا تھا کہ آپ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، آج جے شنکر جو ہے وہ خود چل کر آتا ہے. اور ہمارے اسپیکر صاحب جو وہاں پر بیگم خالدہ ضیاء کی جنازہ پڑھنے پر گئے تھے تو اس موقع پر وہ ان کے ساتھ آ کے خود ہاتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو اپنے غرور اور تکبر کے انتہا پر تھے، لیکن انسان کیا تو اس کی غرور کیا، سدا بادشاہی صرف اللہ کی. میرے خیال میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل کی جو ان کی جوڑی ہے اور جو ان کی ایک ویژن ہے اور ایک پلاننگ کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی ایک عزت بن چکی ہے الحمدللہ. اور وہ عزت جو صرف کسی ایک ملک میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 میں نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا میں ہے. سعودیہ کیا، سب عرب ممالک کیا، مشرق وسطیٰ کیا، تو آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، ایوری ون از آل پریزنگ فار یو. آپ کی پالیسیز کو سراہا جا رہا ہے. آپ اگر ہم زیادہ نہیں تو آپ 3 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان جو تھا تو مکمل ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنلی مکمل آئسولیشن میں چلا گیا تھا. لیکن آج الحمدللہ میرے خیال میں کوئی بات، کوئی ذکر، تذکرہ، کوئی مجلس پاکستان کے نام کے بغیر اور پاکستان کی موجودگی کے بغیر شروع نہیں ہوتا. نئے سال کے موقع پر میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب دونوں کو نیا سال کی میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور انہیں جو ان کی پالیسیز ہیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹیکلی انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کر رکھی ہیں، دعا ہے کہ وہ اس میں اسی طرح چلتے رہیں، کامیاب رہیں، اور پاکستان جو ہے تو وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور یہ ملک و قوم اچھا، کی دوسرا خان عزتوں صاحب، میں آج جو مزید اضافہ. لیٹسٹ فیصلہ آیا اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں، اس میں عادل راجہ، موہت پیرزادہ سمیت 6 صحافی یوٹیوبرز ہیں، ان کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ ہوئی. پرائم منسٹر آفس میں اس فیصلے کو لے کر کیا انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے جی؟ سر، پرائم منسٹر آفس از ویری مچ کلیئر. دہشت گردی جو ہے ان اینی شیپ وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ آپ بارود کی شکل میں کریں، چاہے وہ آپ پستول بندوق کی شکل میں کریں، یا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو.
عادل راجہ، محیط پیرزادہ، صابر شاکر، یہ سارے، وہ دوسرا مہدی، یہ سب جو ہیں تو یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ریاست پر حملے کیے، انہوں نے پاکستان کی فوج پر حملے کیے۔ جب آپ دیکھیں، میں پرانے زیادہ واقعات میں اگر نہ جاؤں، میں تازہ آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ ان کے بدنما چہرے اس وقت بھی سامنے آئے جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا تھا، اور جب اس کے بعد انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا گزشتہ سال مئی میں، تو اس وقت ان کی سٹینڈنگ ذرا آپ چیک کر لیں کہ وہ کیا تھی۔ یہ انتہائی غلیظ اور بدنما کردار ہے، اور میرے خیال میں جو ان کو سزائیں ملی ہیں یہ کم ہے، ان کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ اسٹیٹ کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھلواڑ، یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ ہم ان کو، پاکستانی عوام اور پاکستان کو فٹ بال بنانے انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ تو وی آر ویری مچ کلیئر، اینڈ وی آر ویری مچ کرسٹل کلیئر، اینڈ وی آر کانفیڈنٹ کہ جو ریاست کے دشمن ہے وہ قوم کے دشمن ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی رتی برابر بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی ان کو، ان پہ رحم کرنے کی، ان کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کی۔ دوسرا خان صاحب، مذاکرات کو لے کر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کر دی، وہ فرما رہے ہیں کہ عامر ڈوگر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے آپس میں رابطوں سے بریک تھرو تو نہیں آئے گا، 5 بڑے مل بیٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ آپ کا پھر سٹیٹمنٹ جو پروگرام کا حصہ بھی تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ موبلائز کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں، تو شاید ڈائیلاگ شروع ہی نہ ہو سکے۔ ایگزیکٹلی کیا سٹیٹس ہے ڈائیلاگ کا جی؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں فہد صاحب۔ ایک تو مطلب آپ اگر ہماری حکومت کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ان کو میرے خیال میں ہمارے نروز کا 126 دن کے دھرنے میں پتہ لگ گیا تھا کہ ہم کتنی پیشنس رکھتے ہیں، اور ہم کتنی جو ہے تو ہماری استطاعت ہے، اور کہاں تک ہم پریشر کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے 2022 میں بھی دیکھ لیا کہ ہم کتنا تک گنجائش ہماری ہے۔ ابھی بھی ان کو پتا ہے 26 نومبر جو انہوں نے آخری مارکا کیا تھا، ہم نے دکھا دیا، انہوں نے بھی دکھا دیا، ہم نے بھی دکھا دیا۔ So if somebody thinks کہ they will keep the government under pressure and they will achieve their goals, that is totally wrong۔ یہ کسی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، they are living in a fool paradise۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹف انہوں نے آگے کر رکھا ہے، جو مطلب سہیل آفریدی ہو گئے اینڈ کمپنی ہو گئے، ان کی طرح وغیرہ وغیرہ جو اور ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ملکی سلامتی، ملکی ڈیموکریٹک سوشل نارمز پر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، بیکاز وہ ان چیزوں سے خود آری لوگ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اگر کہیں رہنماؤں کے لیول پر بات ہوگی تو میرے خیال میں بیرسٹر گوہر، علی ظفر، فواد چودھری، یہ عمران اسماعیل، شہریار افریدی، علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، شیر افضل ہو گئے، یہ وہ اسد کیسر بھی ایک حد تک اچھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ڈیموکریٹک اور سوشل نارمز پر بات کی جا سکتی تو ہے، ان لوگوں سے کب اور کوئی کچھ شروعات ہو مسائل سے سکتی ہیں؟ ڈسکس۔ یہ بڑے جو میں نام آپ نے لیے، میں بڑے بڑے میں وہی معتدل لوگ ہاں ہیں، میں آپ درست ہاں فرما جی رہے ہیں، میں ان سے وہی بات چیت کا کوئی آغاز، کوئی ڈسکشن؟ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے ان کے پاس اختیار کتنا ہے؟ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو اختیار ان سے لے کے، کل میں نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے یہاں پر وہ انفارمیشن ایڈوائزر ہیں، انہوں نے تو بیرسٹر گوہر کی بیانوں کی مذمت کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اگر بیرسٹر گوہر کی چیئرمین ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں یہ وقت ہو تو ان سے مذاکرات پھر کون کرے گا؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان کی جماعت میں ان کو، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کی پارٹی کے سافٹ اور سین وائسز ہیں، ان کو امپاور کرنا ہوگا تو کہیں بات بڑھے گی۔ جو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، وہ پھر بہت بڑی بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب خود، اور پھر ہمارے پانچواں نام جو تھا تو انہوں نے اشارے میں ہی کہہ دیا، اگر یہ نام ہو جائیں اور یہ بیٹھ جائیں تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں انیشیٹو اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ شاید عمران خان خود ہی لیں گے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو پھر شاید بات کہیں آگے بڑھ سکتی ہے۔ ادروائز میرے خیال میں
عمران خان صاحب نے اپنے معاملات اتنے گندے کر دیے ہیں کہ کوئی بھی پہل نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ رابطہ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا ہیرو نظر نہیں آتا، کرکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل نظر نہیں آتا۔ نہیں تو خان تحریک صاحب جو انصاف جو فواد چودھری تحریک صاحب پرپوزل دے رہے ہیں، انصاف کے علاوہ تحریک انصاف کے علاوہ ان کو کوئی دوسری جماعت نظر نہیں آتی، اور اپنی بات کے علاوہ کسی اور کی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، تو یہ ان کے ساتھ پرابلمز ہیں۔ اور جو فواد چودھری صاحب پرپوز کر رہے ہیں کہ بھئی پرائم منسٹر سے وہ ملنا چاہتے ہیں، زرداری صاحب سے بھی وہ ملنا چاہتے ہیں، پھر ان کا خیال ہے کہ 10 جنوری تک انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کچھ آؤٹ کم آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، پھر وہ ان کا پرپوزل یہ ہے کہ پے رول پہ اسیرہ نے جو کوٹ لکھپت ہیں وہ چلے جائیں عمران خان صاحب کے پاس اور انہیں جا کے بتائیں کہ نارملائز کریں، ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں، وہیں سے پھر ساری چیزیں انیشیٹ ہوں۔ تو پرائم منسٹر آفس اس پرپوزل کو کیسے دیکھتا ہے فواد چودھری صاحب کے؟ پرائم منسٹر وہ سے کوئی وہ ملاقات دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ہوتے ہوئے؟ وہ بات فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ بڑی سافٹ بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن وہ کہاں تک قابل عمل ہے اور اس پہ کتنا عمل کیا جا سکتا ہے، اس پہ حکومت کے پرائم منسٹر کے لیول پر نہیں، لیکن حکومتی کہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جو حکومت میں جن کی سنی جاتی ہے، ایسے دو چار سٹالورٹس کے بیچ میں یہ بات جو ہے تو ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ کتنا قابل عمل منصوبہ ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا رہا ہے، اور اگلے 2 4 5 دنوں میں شاید اس پہ کوئی فیصلہ لیا جا سکے۔ اچھا یعنی کہ آپ اس امکان کو رد نہیں کر رہے کہ شہباز شریف صاحب اور فواد چودھری صاحب، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ عمران اسماعیل بھی ہوں گے، محمود مولوی بھی ہوں گے، یہ سارے بیٹھ جائیں اور ڈسکشن کریں؟ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں انوالو ہوں، لیکن پرائم منسٹر کی آشیرواد کے ساتھ اور ان کی اجازت کے ساتھ ان کی ٹیم کے کچھ ساتھی جو ہیں تو وہ انیشیلی اس چیزوں پر ڈسکشن، شاید اگر وہ چیز کلیئر ہو تو پھر اس پر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، آپ بھی بات اس آگے کمیٹی کا بڑھ حصہ سکتی۔ ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو اختیار دیتے ہیں، وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں، کس کو مذاکرات میں ڈالتے ہیں، کمیٹی میں لگاتے ہیں۔ فرض تو کریں آپ کے پاس ادروائز یہ تو ویسے اختیار آ جاتا اگر ہے اور ہم پرائم یہ منسٹر دیکھیں، آپ کو نامزد کر دیتے ہیں کہ بھئی ولی صاحب آپ چلیے آگے اور اس کو کوئی کنکلوڈ کیجئے اور ورکیبل کوئی پلان لے کے آئیے، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ میں تو ڈیموکریٹک کارکن ہوں اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں تو اس ملک کی جمہوریت کو، جس کو آج فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ پاکستان تحریک انصاف انجوائے کرتی ہے، اس جمہوریت کے لیے میں اس ملک کی 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں۔ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے اگر ان کے مائنس کرنے کی بات ہو تو جو ان کو باہر اڈیالہ جیل کے کوئی 100 150 لوگ آتے ہیں، ان سے زیادہ ان کو مائنس کرنے والا کوئی دوسری قوت مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ میں ضرور اپنا کردار ادا کروں گا، لیکن ون تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ دیر ول بی نو کمپرومائز اوور 9th May، اینڈ دیٹس اٹ۔